والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الدين الخالص وقال الله تعالى في مقام آخر مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات
اعمال کے نتائج نیتوں پہ موقوف ہیں، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوا کرتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے کہ کیسے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جب مومن نیت کرتا ہے، جس نیک عمل کی نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی اجر بدلہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ کہ جب مومن کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھوا دیتے ہیں۔ گویا بھی اس نے عمل نہیں کیا، خالی نیت کی اور اس کو اس کا اجر بھی مل گیا۔ اب جب مومن عمل کرنے کے لیے آتا ہے، ممکن ہے انسان ہے اس کے عمل میں ریا آ جائے، اب یہاں اس کا عمل ناقص ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک عمل کی نیت کی، اس کو پورا کا پورا اجر مل گیا، اور اسی کا جب عمل کی باری آئی، ممکن ہے وہ عمل اتنا اجر نہ لے سکے۔ دوسری وجہ، نیت قلب کا عمل ہے۔ نیت انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اور پورے جسم کے اندر جو انسان کا دل ہے، جو انسان کا قلب ہے، اس کو تمام اعضاء سے فضیلت حاصل ہے۔ لہذا جو سب سے فضیلت والا عضو ہے، جسم کا حصہ ہے، یعنی دل ہے، وہ جو عمل کرتا ہے اس کو باقی اعضاء کے اعمال کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب جب مومن نیت کرتا ہے، وہ دل سے نیت کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے۔ اب جب وہ عمل کے لیے آتا ہے، اس عمل کے لیے اگر اس کو چل کے جانا پڑتا ہے تو پاؤں اس میں استعمال ہوئے، اگر وہ کوئی مشقت والا کام کرے گا، ہاتھ استعمال ہوں گے، دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، آنکھیں استعمال ہوں گی، سننے کی ضرورت پڑے گی، کان استعمال ہوں گے۔ لیکن یہ جتنے بھی عمل میں اعضاء استعمال ہوئے، ان سب اعضاء سے دل کو فضیلت حاصل ہے، اور نیت جو ہے وہ انسان اپنے دل سے کرتا ہے، فضیلت والے اعضاء سے کرتا ہے، لہذا نیت کو عمل کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تیسری وجہ، جب مومن نیت کرتا ہے اس عمل کے لیے، جب انسان کسی عمل کے لیے نیت کرتا ہے تو اس نیت میں دوام پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ جبکہ انسان عمل کرتا ہے اس کے اندر دوام نہیں پایا جا سکتا۔ گویا انسان جب کوئی عمل کرتا ہے وہ لمیٹڈ یا محدود ہوتا ہے، لیکن جب نیت کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اب اگر اس کی زندگی 100 سال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اب اس نے کتنی لمبی نیت کر لی کہ اگر اس کی زندگی 100 سال ہے تو اس کو 100 سال کے تہجد کا ثواب مل گیا۔
اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ مل گیا، لیکن عمل میں اتنا دوام نہیں آ سکتا۔ آج ہو سکتا ہے بندے نے تہجد پڑھ لی، ایک ہفتہ پڑھ لی، ایک مہینہ پڑھ لی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی تھکاوٹ ہوگی، کبھی کوئی عذر ہوگا، ممکن ہے اس سے وہ تہجد چھوٹ جائے۔ اسی لیے نیت کے اندر دوام ہے، یہ افضل ہے، اور نیت کے اندر دوام ہی دوام ہے۔ جتنی بڑی نیت کرے، جتنی لمبی نیت کرے، انسان نیت کر سکتا ہے۔ اب ایک نقطہ، انسان اس دنیا میں جب محنت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، یا مومن جو نیک اعمال کرتا ہے، وہ ایک محدود زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اس کی زندگی 40 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، لیکن ہے لمیٹڈ زندگی، جس کا اینڈ ڈیفائنڈ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ محدود زندگی میں مومن عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا اجر جو اس کو ملنا ہے وہ جنت کی صورت میں ہے، اور جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک کافر ہے، اپنی محدود زندگی کے اندر وہ کفر کرتا ہے، اعمال بد کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو جو آخرت میں سزا دی جائے گی، وہ لامحدود ہے۔ اب یہاں ایک سوال طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ اعمال کیے محدود تھے، لمیٹڈ تھے، مومن نے جو عمل کیا وہ محدود تھا، اس کو جو اجر مل رہا ہے وہ لامحدود مل رہا ہے، اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا، جنت کی نعمتیں دی جائیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لامحدود ہوگی۔ اور ایک کافر ہے، محدود وقت کے لیے اس نے گناہ کیے، لیکن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تھوڑی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے میں نے اس زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے ہیں، اس ساری زندگی کے اندر اللہ کے حکموں اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ عمل، وہ اگر زندگی 40 سال ہو، 100 سال ہو، کہ جتنی بھی زندگی ہو، بالفرض اگر 1000 سال بھی ہو، اب مومن کی نیت یہی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں نیک اعمال کرتا رہوں گا۔ اب اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میری جتنی زندگی ہے میں کفر پہ ڈٹا رہوں گا، بغاوت پہ ڈٹا رہوں گا۔ اب اس لامحدود نیت کی وجہ سے مومن محدود عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جاتا ہے، اور کافر محدود گناہ کر کے، محدود بغاوت کر کے، صرف دوام کی نیت کہ وہ ہمیشہ اس پہ ڈٹا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ نیت کتنی اہم چیز ہے، کتنا اہم عمل ہے، اس کی تصحیح ہونا کتنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر بھی اعمال آئیں گے، کسی بندے کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر اس میں نیت خالص نہیں ہوگی وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، وہ رد کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عالم آئے گا، اگر اس نے علم اس لیے پڑھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، مجھے بڑا عالم سمجھا جائے،
مجھے یہ اس بڑے عالم کا سٹیٹس ملنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھا، دین کی خدمت کے لیے نہ پڑھا، اس کا وہ علم پڑھنا پڑھانا بھی رد کر دیا جائے گا۔ وہ مجاہد جو اپنی زندگی کو قربان کر کے آیا، اگر اس نے وہ شہادت یا وہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے نہیں دی تو اس کا یہ عمل بھی رد کر دیا جائے گا۔ وہ سخی جو صدقہ کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی گزار دی، اگر اس نے وہ صدقہ وہ سخاوت اللہ کے لیے نہ کی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا کہ لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں گے، مجھے سخی کہا جائے گا، اس کا یہ بڑا عمل بھی رد کر دیا جائے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو انسان کر کے بھول جاتا ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اگر وہ چھوٹے چھوٹے اعمال صحیح نیت کے ساتھ کیے جائیں گے، قیامت کے دن انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن اس بندے سے حق لینے والے بہت زیادہ ہوں گے، اس بندے سے حقوق العباد میں کمیاں ہوئی ہوں گی، تو جن لوگوں کے حقوق ضائع ہوئے ہوں گے وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، حتیٰ کہ اس شخص کے سارے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور اس شخص کے سارے نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا اب اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا تو نامہ اعمال ہی خالی ہو گیا۔ لیکن پروردگار فرمائیں گے اگرچہ اس کے نیک عمل ختم ہو گئے، لیکن نامہ اعمال میں اس کا ایک عمل ابھی بھی موجود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس کی نیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ انسانیت کے ساتھ سب کے ساتھ بھلائی کرے گا، میں اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اب غور کریں، جس بندے نے یہ نیت کی ہوگی وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اتنا چھوٹا سا عمل کیا، لیکن یہ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ایک دفعہ اس نے نیت کی کہ میں سب کے ساتھ بھلائی کروں گا، وہی اس کی بخشش کا سبب بن گیا۔ قیامت کے دن ایک اور بندے کو پیش کیا جائے گا، روایات میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک اور بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں متعدد حج و عمرے ہوں گے، شب بیداریوں کا ثواب لکھا ہوا ہوگا، وہ حیران ہوگا میں نے تو اتنے حج کیے ہی نہیں، میں نے تو کبھی حج کیا ہی نہیں، میں تو عمرے پہ بھی نہیں گیا، میرے اعمال کے اندر اتنے زیادہ حج کیوں لکھے ہوئے ہیں، کیسے آگے؟ یا وہ یہ کہے گا کہ میری تو اتنی زندگی ہی نہیں اور نہ میں نے اتنے حج کیے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے دل کے اندر یہ آرزو ہوتی تھی، یہ تمنا اٹھتی تھی، تم اخلاص کے ساتھ یہ نیت کرتے تھے، اگر وسائل ہوتے، اگر میرے حالات میرے موافق ہوتے، میرے فیوریبل ہوتے تو میں حج کر لیتا، میں عمرے کر لیتا۔ تیری اس نیت کی وجہ سے اتنی حج اور اتنے عمرے تمہارے نامہ اعمال کے اندر ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی حداد یا لوہار تھا،
وہ فوت ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس لوہار نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا گیا, اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ مجھے عطا کر دیا. اب وہ جو خواب دیکھنے والے تھے یہ خود عالم تھے, بڑے عالم تھے. صبح ان کی آنکھ کھلی, اب یہ حیران, بندہ لوہار ہے, ساری زندگی لوہا کوٹتا رہا ہے, لوہے کے اوزار بناتا رہا ہے, اور مجھے خواب میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا مرتبہ عطا کر دیا. انہوں نے سوچا میں وہ راز کی بات جانوں کہ کیسے اس کو یہ عمل مل گیا, کیسے اس کو یہ اجر مل گیا, یہ مرتبہ مل گیا. کوئی عمل جو اس نے کیا ہو وہ تو میں ڈھونڈوں. بالآخر وہ عالم اس لوہار کے گھر میں آئے, اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس لوہار کا, اس بندے کا ایسا کون سا خاص عمل تھا جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا. تو اس کو دو باتیں عجیب پتہ لگیں. پہلی بات, یہ لوہار اللہ تعالیٰ کی نام کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت احترام کرتا تھا, اتنا احترام کرتا تھا. لوہا کوٹنے کے لیے یہ تھوڑا سر سے اوپر اٹھاتا تھا, بعض دفعہ تھوڑا ہی اٹھا کے سر پہ اٹھا کے مارنے کے لیے تیار ہوتا تھا. اس کو آواز آ جاتی اذان کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تھوڑا مارتا نہیں تھا, وہیں سے اٹھا کے رکھ دیتا تھا. میرے مالک کی آواز آ گئی, میرے مالک نے مجھے بلا دیا, اب میں تھوڑا نہیں ماروں گا, کام نہیں کروں گا, بلکہ پہلے جا کے میں نماز پڑھوں گا, لبیک کہوں گا. مجھے میرے مالک نے بلایا ہے, میرے پروردگار نے بلایا ہے, میں پہلے اس کا حکم ادا کروں گا. اور دوسری بات, جب وہ کام سے فارغ ہو کے گھر واپس آتا تھا رات کے وقت, اس کے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کو دیکھ کے دل سے حسرت کرتا تھا, ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا, اے کاش میرے بچے زیادہ ہیں, میرے اوپر میری کمر پہ بوجھ زیادہ ہے, مجھے مزدوری کرنی پڑتی ہے, اگر یہ میرا بوجھ ہلکا ہوتا, میں اپنے آپ کو فارغ کر سکتا, تو جیسے امام احمد بن حنبل عبادت کرتے ہیں میں ایسی عبادت کرتا, اور میں ان جیسی راتیں گزارتا, جیسے ان کے اعمال ہیں میں بھی اپنے اعمال ایسے کرتا. اب اس نیت کی وجہ سے, اس اخلاص بری نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی وہی درجہ عطا کر دیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اب یہاں ایک نقطے کی بات, اگر انسان کچھ نیک اعمال نہیں کر سکتا, کم از کم اس کی تمنا تو دل کے اندر ہو, تمنا تو رکھ سکتا ہے. اگر میں آج نیک نہیں ہوں, میں نیک تو بن جاؤں, نیک بننے کی تمنا تو دل کے اندر ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک آج میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں بن سکا, مجھ سے حکموں میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے میں کمزوری ہوتی ہے, لیکن میری تمنا ہے کہ میں ان پہ عمل کروں گا. بسا اوقات انسان نیت کرتا ہے, اللہ رب العزت کو نعمتیں عطا کر دیتے ہیں. اس لیے آج ہم اس محفل کے اندر یہ نیت کریں, اس مجلس میں یہ نیت کریں کہ آج کے بعد
ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ صدق کے دل کی علامت یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو ہو وہ عمل کرے تو اللہ رب العزت اسے اس کا بھی اجر عطا کر دیتے ہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو دنیا میں بڑے امیر ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو فقراء میں شامل کریں گے، ان کا حساب آسان ہوگا، فقراء والا ہوگا۔ اور کئی ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں نان شبینہ کو ترستے تھے، روٹی کو ترستے تھے، مگر ان کا حال، ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ان فقراء کی، ان مفلس بندوں کی نیت وہی تھی جو قارون کی نیت تھی۔ یہ معاملہ دل کی نیت پہ منحصر ہے۔ اگر آج ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اور اس کی محبت کو یعنی اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سمانا چاہتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرما لیں، قیامت کے دن ہمیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس جماعت میں شامل فرما دیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت اخلاص کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں، بڑے بیانات سنتے ہیں، کچھ ایسی مثال دے دیں بات سمجھ آ جائے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ ان شیخ نے مثال دی کہ دیکھو تم نے چراہا دیکھا ہے جو بکریوں کو چراتا ہے، جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے۔ اس بندے نے جواب دیا جی حضرت میں نے دیکھا ہے۔ تو ان عالم نے بتایا کہ بھائی اب دیکھو اگر اس بندے کو نماز پڑھنی ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ارد گرد بکریاں دائرہ بنائی ہوئی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں، جب یہ شخص نماز پڑھ لے، نیک عمل کر لے، کیا یہ امید رکھے گا کہ یہ بکریاں میری اس نیک عمل پہ میری تعریف کریں؟ اس شخص نے کہا حضرت ایسی امید تو وہ نہیں رکھے گا۔ تو پھر حضرت نے نقطے کی بات سمجھائی کہ بھائی جب بھی انسان نیک عمل کرتا ہے تو مخلص بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جیسے وہ بکریوں سے دوسرا چروایا تعریف کی امید نہیں رکھتا، تو یہ مخلص بندہ بھی، یہ اخلاص والا بندہ بھی اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے تعریف کی امید نہیں رکھتا، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ جو میرے ارد گرد بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری تعریف کریں گے، بڑا نیک بندہ ہے، وہ جی بڑا تقوی والا بندہ ہے، بڑا نمازی بندہ ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ غور کریں، ہیرا اور موتی دیکھنے میں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کی قیمت کا اعتبار اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ ہیرے اور موتی کے مانند ہوں گے۔
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا مکتوبات میں وعظ و نصیحت کی باتیں لکھ رہا تھا. میرا قلم ٹھیک طرح چل نہیں رہا تھا. میں نے اپنا قلم اٹھایا, اس کو اپنے ناخن کے ساتھ ٹھیک کیا, اور اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑی, واش روم جانے کی ضرورت پڑی. جب میں وہاں گیا, ابھی میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ پہ نظر ڈالی تو میرے ناخن کے اوپر وہ سیاہی لگی ہوئی تھی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا, اس سیاہی کے ساتھ ہی اگر میں نے قضائے حاجت کر لی تو جب میں پانی بہاؤں گا تو یہ سیاہی بھی اس نجاست میں چلی جائے گی. جبکہ اس سیاہی کے ساتھ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں, قرآن و حدیث کی باتیں لکھ کے لوگوں کو خطوط لکھتا ہوں, مکتوبات لکھتا ہوں. یہ بات جیسے دل کے اندر آئی, حضرت نے اپنا تقاضا روکا, باہر آئے, آ کے پاک جگہ پہ وہ سیاہی دھوئی. جیسے وہ سیاہی دھوئی, حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے تھے. 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اتنے بڑے مجدد کو بھیجا تھا. فوراً اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام کیا. ان کا نام تھا شیخ احمد سرہندی. الہام فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی, تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ تمہارے اوپر حرام کر دی. آپ اندازہ لگائیں کتنا چھوٹا عمل تھا, لیکن اس کے اوپر ان کو جہنم سے بچنے کی الہام ہو گیا. لہذا چھوٹے چھوٹے اعمال جو خالص نیت کے ساتھ ہوں گے وہ ہیرا اور موتی کی طرح ہوں گے. اس کی جب جوہری کے ہاتھ اللہ کے ہاں وہ جب اعمال جاتے ہیں وہ بڑی قیمت والے ہوتے ہیں. اب انسان دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس لیے 3 باتیں اللہ کے لیے خاص کر دیں. پہلی بات رجوع, کوشش کی جائے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اس کو کہتے ہیں انابت اللہ, رجوع اللہ. انسان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وقوف قلبی بتایا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے. جب انسان وقوف قلبی کرتا ہے تو یہ رجوع اللہ والا معاملہ اس کا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات احتیاج, کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پڑے ہمیشہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. کوئی چھوٹی چیز ہو, کوئی بڑی چیز ہو, اللہ سے مانگے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے ہر بندہ اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے, حتیٰ کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. اور تیسری چیز اعتماد. بندہ کوئی کام بھی کرے اس کے انجام کے متعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ کرے. آج کل کے دور کے اندر 3 باتوں میں قول اور فعل کا تضاد آ گیا ہے. پہلی بات یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں,
مگر ہمارے کام آزاد لوگوں جیسے ہوتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، حتیٰ کہ زبان سے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے گا، جو میری مرضی ہوگی۔ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو رب مان لیا، نبی علیہ السلام کو اپنا راہبر مان لیا، پھر اپنی مرضی کہاں سے آگے؟ اب تو رب کی مرضی چلے گی، جو شریعت کا حکم ہوگا بس اسی کو فضیلت دیں گے۔ یہاں ایک نقطے کی بات، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی ملک میں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ جتنا ایک آقا اپنے غلام پہ اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا کوئی غلام ہو، حتیٰ کہ ملازم ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں وہ ملازم میری بات مانے، آقا کی بات مانے، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے وہ اپنے پروردگار حقیقی کی ایک بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ گھر میں غمی ہو، خوشی ہو، من مرضی کر رہا ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ آتا ہے، من مرضی کر رہا ہوتا ہے۔ کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، من مرضی کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک غلام کو اپنے آقا کی بات ماننا ضروری ہے، ہم تو غلام سے بھی پرے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سے زیادہ اپنے مالک کی خدمت کریں، مالک کی بات مانیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج ہماری نظر اپنی کوتاہیوں پر نہیں پڑتی، لوگوں کی عیبوں کے اوپر پڑتی ہے، اور ایسے پڑ رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم ان لوگوں کے آقا ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی عیبوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ انسان دوسرے کے اوپر ٹھیکیدار نہیں ہے کہ دوسروں کی خامیوں کو دیکھتا رہے، انہی کو پروجیکٹ کرتا رہے، انہی کے اوپر پروپیگنڈا کرتا رہے۔ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کی کتنی بات مانتا ہوں، میری زندگی کیسے بہتر ہو جائے، میرے اعمال کیسے بہتر ہو جائیں، میری خامیاں کیسے بہتر ہو جائیں۔ دوسری بات، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن اس وقت تک دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک سب کچھ اپنے پاس نہ آ جائے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مگر جب تک آنکھ کو نظر نہیں آتا اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے آج کوئی بندہ دینداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم بنتا ہے، اس سے پہلے سوال اس کے والدین کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، وہ تو طالب علم بن گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، مفتی بن گیا، تو کھائے گا کہاں سے؟ اور اگر کوئی دین کی طرف نوجوان لڑکی آ جائے، اس کے دل میں ڈالتے ہیں تم پردہ کرو گی، تمہارے رشتہ کہاں سے آئے گا، تمہاری زندگی کیسے بہتر ہوگی۔ گویا ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، لیکن جب تک معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتے ہم مانتے نہیں ہیں۔ تیسری بات، فکر آخرت۔ ہم یہ بات مانتے تو ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری کی ضرورت ہے، مگر تیاری کرتے نہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ چنانچہ ہر بندہ کہے گا
موت آنی ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے، اگر سب سے پوچھا جائے کس کس نے تیاری کی، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اس جیسی ہم نہیں کر پاتے، دنیا ہی کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ 99 کا چکر، ہر وقت دنیا ہی ہمارے دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہے۔ دنیا انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، مگر اس کی آرزوؤں کو جوان کر دیتی ہے۔ انسان کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آرزویں کبھی نہیں بوڑھی ہوتی۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرزو بھی جوان ہوتی جاتی ہے۔ جسم بوڑھوں والا، آرزو جوانوں والی۔ آج ہم اپنے کام سمیٹتے نہیں یا سمیٹنا چاہتے نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بارات والے لڑکی کے گھر پہنچ گئے اور لڑکی والے، دلہن والے اس لڑکی، اس دلہن کے کان سلوانے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، تو کتنی بےزتی ہوتی ہے جرگے کے اندر۔ اسی طرح موت کھڑے پیر آنی ہے، کسی وقت بھی آ جائے گی اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اب ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کسی کام کے اندر مصروف ہو، اچانک اس کا کوئی فیملی ممبر، کوئی دوست آ جائے، چلو بھائی فلاں کام ہے، ایمرجنسی ہے، جلدی چلو فلاں شہر جانا ہے، ابھی جانا ہے، تو بندہ کتنا پریشان ہوگا۔ جی میں تو اس کام میں بیزی ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، رات کو میں نے یہ کسی کو اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے، کل میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اسی کو موت کے اوپر آپ قیاس کر لیں، تشبیہ دے دیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جب ملک الموت آئیں گے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں گے، اچانک ہمیں جانا پڑے گا۔ اب فائدے میں وہ بندہ رہے گا، فائدے میں وہ بندہ رہے گا جس نے تیاری کی ہوئی ہے۔ آج ہماری خوش فہمیاں ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے جو یہ مرنے والا ہے، جو بندہ مر چکا ہے، جس کے جنازے کے اندر ہم موجود ہیں، یا جس کو ہم دفنا رہے ہیں، یا جس کو ہم دفنا کے آ چکے ہیں، موت اسی کے لیے ہے۔ جب ہماری باری آئے گی، ایک گھنٹی بجے گی، ایک فرشتہ اترے گا، ہمیں آ کے عرض کرے گا کہ جناب اتنی دیر کے بعد آپ کی موت ہے، آپ تیاری کر لیں، پھر ہم توبہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے اور ہماری موت آ جائے گی۔ موت اچانک آتی ہے، ہمیں پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا۔ لہذا سمجھدار وہی بندہ ہے، عقل مند وہی بندہ ہے جو موت کی تیاری کرتا رہے۔ جو لوگ سلوک پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کو سالک کہا جاتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اچھے سالک کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی بات، پہلی علامت، وہ اپنے دل سے دنیا کو ٹکرا دیتا ہے، وہ دنیا سے نگاہیں ہٹا کے آخرت پہ نگاہیں جما دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس گھر سے وہ دل اپنا کاٹ دیتا ہے اور طبیعت کو آخرت کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو پھر انسان اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا آخرت کے سائے کی مانند ہے، دنیا آخرت کے سائے کی مانند ہے۔ جو انسان سائے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتا، اگر اس سائے سے آگے جاتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جو لوگ
دنیا کو دھتکار دیتے ہیں، آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو دنیا ان کے پیچھے آتی ہے۔ دوسری بات، دوسری علامت، وہ موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر موت کا نام لے لیں تو عورتیں یہ نام سننا پسند ہی نہیں کرتی۔ محفل کے اندر نام لے لیں موت کا، مرنے کا، تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا، کوئی اور ٹاپک نہیں ملا، بس موت پہ ہی بات کرنی ہے۔ جبکہ ہمارے کابرین کا حال یہ تھا کہ موت کو اہتمام سے یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر یہ الفاظ لکھوائے تھے، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ایک آدمی کو متعین کیا ہوتا تھا کہ بھائی موقع بہ موقع مختلف مجالس کے اندر، مختلف محفلوں کے اندر تم موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کرو تاکہ ہمیں موت یاد رہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہم نے بھی کبھی اتنے اہتمام سے موت کو یاد کیا؟ کیا ہمیں بھی مرنا یاد ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم موت کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اہتمام سے یاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ رومی بادشاہ کو خط لکھا، اس کے اندر تحریر کروایا، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے وہ موت کو اس طرح پسند کرتی ہے جیسے تم لوگ شراب پینا پسند کرتے ہو۔ اب کیوں موت پسند ہے؟ کیونکہ یہ موت تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے، پھر دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، پھر انسان اللہ رب العزت سے ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات کے لیے اس موت کے پل سے، اس جہاں سے انتقال کر کے اگلے جہاں میں جانا ضروری ہے۔ تیسری بات، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ جو اچھا سالک ہوتا ہے وہ صلحاء کا، علماء کا مقبول ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، وہ علماء کے پیچھے عجیب سی بیر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں کوئی دیندار ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس 3 راستے ہیں، ہم عالم بنے، اگر نہیں بن سکتے ہم طالب علم بنے، نہیں بن سکتے کم از کم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، اور ہمیشہ علماء سے حسن ظن رکھیں۔ اگر علماء سے کوئی حسن ظن نہیں رکھتا تو تصوف کے اندر اس کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ اب دو باتیں، اب سالک کو چاہیے اول تو مراد بنے، نہیں تو کم از کم مرید بنے۔ اب یہ مراد اور مرید میں کیا فرق ہے؟ اس کی مثال حضرت عمر ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، خود مانگا تھا، وہ مراد ہیں، اور صحابہ میں باقی مرید ہیں، یعنی خود وہ آئے، خود انہوں نے طلب کی۔ اب دیکھیں سالک 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ رب العزت جن کو کھینچ کے فوراً لے آتے ہیں، وہ بعد میں محنت کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جیسے ہم لوگ پہلے محنت کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہیں گے قبول کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔
آج ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے میری مرضی ہو، جس سے میرا متعلق ہو وہ ویسی زندگی گزارے. خود بات ماننی نہیں ہے، ہمیں بات منوانی ہے. گویا جو مرید ہوتا ہے وہ شیخ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ بات سننی نہیں ہے، ماننی نہیں ہے، بلکہ جیسے میں چاہوں ویسے مجھے کہا جائے. اور ایک اور چیز، ارادت، یہ آج نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان فیوزات سے محروم رہ جاتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک شیخ تھے، ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، لاکھوں لوگ آتے تھے. اب بادشاہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ شخص اتنا مقبول ہے، یہ شیخ اتنا مقبول ہے، کہیں کل کے دن میری بادشاہت کو اس سے خطرہ نہ ہو. ایک دفعہ اس بادشاہ نے شیخ کو بلایا، اس شیخ کو بلایا، اس پیر کو بلایا، کہا حضرت آپ کے تو لاکھوں میں مریدین ہیں، لاکھوں میں محبت کرنے والے ہیں. اب بادشاہ بات بڑھانا ہی چاہتا تھا تو شیخ نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے اتنے ارادت مند نہیں ہیں، میرے اتنے مرید نہیں ہیں. اب بادشاہ نے کہا حضرت میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آپ کے لاکھوں میں چاہنے والے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے تو کوئی 1.5 کے قریب مرید ہیں. اب بادشاہ ایران، حضرت سینکڑوں میں تو روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ 1.5 مرید ہیں. تو حضرت نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس ترکیب پہ آپ عمل کرو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. تو بادشاہ نے ایک دن پورے ملک میں اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا فلاں شیخ سے جو لوگ متعلق ہیں وہ سارے کے سارے فلاں میدان میں آ جائیں. مقررہ وقت کے اوپر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. اب جب وہ وقت طے ہو گیا، لوگ آ گئے، پھر بادشاہ نے یہ اعلان کروایا بھائی اس شیخ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی سزا سزائے موت ہے. اب آپ ساروں سے، آپ سب کے پاس چانس ہے، آپ میں سے کوئی آگے آ جائے، اپنی جان پیش کر دے تو ان شیخ کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس بندے کو قتل کر دیں گے. آہستہ آہستہ مجمع کم ہوتا گیا، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. بار بار اناؤنسمنٹ ہوئی، ایک بندہ آگے آیا. انتظام پہلے سے تھا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا. جیسے یہ بندہ اس خیمے کے اندر گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، منہ باندھ کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا گیا. ایک بکرے کو ذبح کر دیا گیا، اس طرح ذبح کیا کہ اس کا خون مجمع کے اندر آئے. اب مجمع کو اور یقین ہو گیا، جو تھوڑا بہت مجمع رہ گیا تھا اسے اور یقین ہو گیا کہ جو بندہ اندر گیا تھا وہ قتل ہو گیا. پھر اناؤنسمنٹ کی گئی بھائی ایک اور بندہ چاہیے، اور بھی ایک بندے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ اپنی جان پیش کر دے تو اس شیخ کو ہم رہا کر دیں گے، ورنہ ہم انہی کو قتل کریں گے. اب اور لوگ کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ مجمع میں سے ایک عورت آگے بڑھی، کہا جی مجھے قتل کر دیں، میرے شیخ کو آپ رہا کر دیں. اب اس عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا. اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوئی پھر کسی بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اب بادشاہ سلامت نے شیخ سے عرض کی حضرت آپ صحیح فرما رہے تھے، آپ کے 1.5 ہی مرید ہیں. مرد کی گواہی پوری ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے. تو شیخ نے فرمایا نہیں، معاملہ الٹ ہے، یہاں مرد آدھا ہے، عورت پوری ہے، وہ پوری مرید ہے، مرد آدھا مرید ہے. اب بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟
تو شیخ نے فرمایا بھائی جب پہلی دفعہ مرد کو اندر لے کے گئے تھے قتل کرنے کے لیے اس وقت اس نے خون نہیں دیکھا تھا، اس کو تصدیق نہیں ہوئی تھی. جس وقت اس عورت نے ہاتھ اٹھایا اس وقت وہ خون بھی دیکھ چکی تھی کہ میں اگر گئی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. اب دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بدگمانیاں پال کے بیٹھے ہوتے ہیں. جس وقت انسان کے اندر بدگمانی آ جائے اسی وقت فیض آنا بند ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مقصود بہت کم لوگ پاتے ہیں. تین باتیں لوہے کی لکیر کے مانند ہیں، آپ ہمیشہ ان کو سچ پائیں گے. پہلی بات، جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اپنے اندر کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو سنوار دیتا ہے. آج کل کہتے ہیں کہ دین پہ چلنے کے لیے یہ رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہے. یہ رکاوٹیں اسی لیے ہیں کہ دل میں خرابی ہے، من میں خرابی ہے. جو بندہ اپنا دل صاف کر لے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کر لیں گے، اور جو ناموافق حالات ہیں اللہ وہ موافق کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ بندہ اپنی آخرت کو سنوار لے. جب بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے. آج ہم نے معاملہ الٹا رکھا ہوا ہے، ہم دنیا کو فضیلت دیتے ہیں، دنیا کو فوقیت دیتے ہیں کہ آخرت کی خیر ہے، جس کی وجہ سے ہم الجھے رہتے ہیں. تیسری بات، جو بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ اپنا درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ معاملہ درست فرما دیتے ہیں. آج نوجوان سوچتا ہے میں کیا کروں، چہرے پہ داڑھی سجا لوں تو امی ناراض ہو جائیں گی، ابو ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر کسی کی ناراضگی نہیں چلتی. ہمیشہ شریعت کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. پردے کا معاملہ آتا ہے سارے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ایک ایک کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب پردہ فرض ہے تو پھر ہم نے وہ عمل کرنا ہے. آج خاوند کہتا ہے دعا کرو، بیوی دین کے معاملے میں ہم سے تعاون نہیں کرتی. بیویاں کہتی ہیں دعا کرو، دین کے معاملے میں خاوند ہمارا ساتھ نہیں دیتا. اصل میں دونوں کے دل کے اندر چور ہوتا ہے، دونوں اللہ سے اپنا معاملہ درست نہیں کرتے. جب بندہ اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت حالات بنا دیتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس، ایک نیک بندے کے پاس ایک شخص اپنا بیٹا لے کے آیا، اپنے دودھ پیتے معصوم بیٹے کو لے آیا کہ حضرت دعا کرے یہ بیٹا نیک بن جائے، یہ بیٹا نیک بن جائے. تو حضرت نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ اس بیٹے کے نیک بننے سے پہلے اس کے باپ کو نیک بنا دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے. اب کتنی گہری بات ہے. آج ہم خود تو نیک نہیں بننا چاہتے، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں. شوہر خود نیک نہیں بنے گا، بیوی کو بنانا چاہے گا، بیوی نیک نہیں بنے گی، خاوند کو بنانا چاہے گی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. جو ہمارے بس کے اندر ہے ہم وہ عمل تو کریں. اب کامیابی کے تین گن، تین ایسے کی پوائنٹ جو انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں، سالک کو کامیاب کر دیتے ہیں، معرفت نصیب ہونے میں کامیابی ملتی ہے. پہلی بات، سالک تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے. جو کہے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے،
پھر ارادے سے گناہ کر دے تو سمجھ لو غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو پلاننگ کر کر کے گناہ نہ کرتا، ارادے سے گناہ نہ کرتا۔ دوسری بات، اللہ سے نیک امیدیں رکھیں۔ اب اس کی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے نیک امیدیں رکھتا ہے وہ اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہے مجھے اللہ سے نیک امیدیں ہیں اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتا، خلاف شریعت کام کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس کی امید ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات کہ بندے کو ہر وقت جو اس کا دھیان ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف لگا رہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اب اگر میں اپنی بات سمیٹوں، ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو 3 باتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات، انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ دوسری بات، بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنسبت امید غالب ہو کہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ تیسری بات، انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسری بات کہ انسان اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری غیبت کرے، ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری عزت کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے، بری نگاہ رکھ کے بیٹھے۔ آج ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے، ہماری بےزتی کرے، ہماری عزت کو اچھالے، ہمارے خلاف بری بری باتیں کرے، پلاننگ کرے۔ تو ہم یہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کریں۔ ہم اگر نہیں چاہتے کہ ہماری غیبت ہو تو ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو تو ہم بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ اب یہ کب نصیب ہوگا کہ جب انسان اپنی نیت پہ، اپنے اخلاص پہ محنت کرے گا۔ انسان کو جب اخلاص مل جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیرے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا کسیاں نو، سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو، تے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ کس کو ملیں گے؟ جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اللہ کس کو ملیں گے؟ جس کی نیت اچھی ہوگی۔ آج اس مجلس کا اگر ہم اختتام کریں تو ہم اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ اب بس، اب ہم گناہوں والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اللہ کے حکموں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہر بندے کے لیے بھلائی کی نیت رکھیں گے اور جتنے بھی نیک اعمال کریں گے زندگی پوری میں کریں گے، جب موقع ملے ہم کریں گے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے۔ اور اپنی پچھلی زندگی میں ہم نے جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو
توبہ کی نیت کر لیں. میں بھی توبہ کی نیت کر لیتا ہوں. معاملہ یہ اتنی لمبی بات کرنے کا بھی نیت پہ ہی تھا. تو جو جس کو نیت ہوگی وہی اس کو مراد ملے گی. تو میں بھی سچے دل سے نیت کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کی نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ارادے سے گناہ نہیں کریں گے. گناہ ہو گیا انسان ہونے کی حیثیت سے, فرشتہ تو کوئی نہیں ہے, تو ہم فوراً توبہ کر لیں گے, اللہ کے ساتھ رجوع کر لیں گے, بغاوت پہ نہیں ڈٹے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو قبول فرما دیں. میرے ساتھ ہی پڑھیں اور خواتین مناسب آواز میں تاکہ باہر آواز نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ توبہ کے بعد انسان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی اس دنیا میں آیا. لیکن دو چیزیں ہم نے یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں. ایک, اگر جس کی فرض نمازیں رہتی ہیں, فرض رہتے ہیں, روزہ, کسی کا فرض حج رہتا ہے, کہ کوئی بھی فرض رہتا ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے. دوسرا, حقوق العباد میں کسی کو اگر مالی حق ہے یا ہاتھ سے زیادتی ہوئی ہے, زبان سے, خصوصاً ہم لوگ غیبت کے مارے ہوئے ہیں, زبان کے مارے ہوئے ہیں, خصوصاً عورتوں میں. عورتوں کی مجالس غیبت سے پاک ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں, غیبت سے ہی بچیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. تو اب اگر کسی عورت کی غیبت کی یا کسی مرد نے مرد کی غیبت کی, اب اس کو کہے گا میں نے تمہیں یہ کہا, پھر تو معاملہ نہیں بنے گا. اس کو علماء نے طریقہ بتایا ہوا, اللہ جزا خیر دے علماء کو. اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے مجھ پہ حقوق آتے ہیں, وہ میرے حقوق, میں حقوق ادا نہیں کر سکا, آپ معاف فرما دیں. اگر وہ بندہ ہاں کر دے یا مسکرا دے تو معاملہ بن جائے گا. اور یاد رکھیں اس کے بغیر ہمارا مسئلہ بننا نہیں ہے, ورنہ وہ کتنا مفلس شخص ہے, ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا, نمازیں پڑھی, تہجد پڑھی, نیک محفلوں میں گیا, گناہوں سے بچتا رہا, ساری نیکیاں کرنے کے بعد جب نامہ اعمال میں ساری نیکیاں تھیں, حق ادا کرنے والے وہاں پہ آگے, حق والے وہاں پہ آگے, پکڑ لیا کہ ہمارا حق دو, اور وہاں اس کی ساری نیکیاں چلی گئیں. پھر اس کے بعد معاملہ پھر وہاں کوئی راضی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, آج اگر 10 روپے کا مسئلہ ہے تو 10 روپے میں حل ہوگا, وہاں پہ اس وقت مسئلے کا حل ہوگا جب لوگ مطمئن ہوں گے. اب سوچیں کہ جس وقت ساری زندگی کی جو کامیاب وہ کامیاب, جو ناکام وہ ناکام, یا جنت جانا یا جہنم جانا, اور جہنم کا بھی سمجھ آ جائے گی, عین الیقین آ جائے گا, سامنے سمجھ آ جائے گی, اور جنت کا معاملہ بھی کھل جائے گا. اس وقت کوئی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ سارے کے سارے ہمارے نیک اعمال نہ لیں. اور بعض یہ بھی صورتحال ہوگی کہ وہ اپنے بدعمالیاں بھی لوگوں کے
غیبت کرنے والوں کے اعمال میں ڈال دیں گے کہ اللہ میں یہ بھی نہیں راضی تاکہ میرا معاملہ بنے. تو بھائی آج اپنے معاملات حل کر لیں. کتنے ایسے اکابرین میں لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی جاتا تھا، بیٹھتا تھا، بہت تھوڑی دیر بعد کہتے تھے جی آپ نے بھی نیک اعمال اپنے کو عبادت کرنی ہوگی، اور آپ کے کتنے حقوق آتے ہیں جو میں نہیں دے سکا، آپ مجھے معاف کر دیں. ہر بندے سے بھائی کسی کا کوئی معاملہ پیچھے نہ رہے. تو بھائی ہم نے اپنی زندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے معاملات کو یہیں لپیٹنا ہے. 5 اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ قائم رہیں گے. پہلا استغفار، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. درود شریف 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا تلاوت قرآن مجید، ایک پارہ ہو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارہ، ربع، کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. کتنی حسرت ہے پورا دن گزر جائے اور ہم قرآن مجید نہ کھول سکیں. حفاظ حضرات اپنی منزل کے حساب سے تیاری کریں، پڑھتے رہیں. چوتھا کام، ہاتھ سے کام کاج کرتے رہیں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں لگا رہیں. اپنے دل پہ نگرانی رکھ لیں، اللہ کی یاد میں لگا رہیں. پانچواں کام مراقبہ، ذکر خفی. یہ اینٹی بایوٹک کی طرح ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ دل صاف ہوگا. پھر اعمال میں مداومت ملے گی، آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی. اب اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک چھٹا کام بھی ہے. جو یہ 5 اعمال کرے گا تو اس کی کیفیت بدلے گی. تو جن کے ساتھ تعلق ہے، جہاں تعلق ہے وہاں خواتین مہارت کے توسط سے یا معلمہ کے توسط سے، مرد حضرات خود اپنی کیفیت بتائیں تاکہ آگے جن کا سبق بنتا ہو، آگے چلانا ہو، وہ چلایا جائے. اب مراقبے کی نیت کیا ہے؟ مراقبے کی نیت مراقبے کی نیت یہ ہے کہ صبح و شام کوئی وقت متعین کر لیں دو، اور اپنی آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں بوضو ہو کے. اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل پہ لگا دیں. اس وقت یہ سوچیں کہ ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے، نہ آسمان نہ جہان. مکمل توجہ دل کے اوپر میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے. اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر یہ نیت کریں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل پہ لگا لیں اور یہ نیت کریں خیال سے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے بندیاں ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے. اللہ کرم فرما دیجئے. اللہ فضل والا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم وہ کمزور سوالی ہیں کہ جن کے پاس پیالہ بھی نہیں, اللہ بولنے کی سکت بھی نہیں. اللہ ہم تو اجمی ہیں, اللہ ہم تو گنگے ہیں, ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں کہ جو آپ کے شایان شان ہوں. اللہ آپ اپنے فضل کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں معاف فرما دیجئے. اللہ جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے. جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے, اللہ برف کی طرح گزرتی جا رہی ہے, ہم حیران و پریشان کھڑے ہیں. اللہ غفلت اتنی, احساس بھی نہیں پیدا ہو رہا. اللہ آپ کبھی ہیں, ہم کمزور ہیں. اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ شیطان و نفس ہمیں الجھایا ہوا ہے, اللہ ہم پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اللہ جب بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے, اپنے ابو سے کہتا ہے ابو میں تھک گیا ہوں اٹھا دیجئے. اللہ آج ہم آپ کے بندے اللہ نفس و شیطان کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو بلاتا ہے, ماں باپ کو پکارتا ہے. اللہ جب تیرا بندہ پریشان ہوتا ہے اللہ وہ آپ کو بلاتا ہے, اپنے رب رحمان کو بلاتا ہے. اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ اپنی مدد کا نزول فرما دیجئے. اللہ ہمارا معاملہ آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے. اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ ہمارا دل تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ آپ اسے اپنی طرف پھیر دیجئے. اللہ اس کو اپنی طرف پھیر دیجئے. اللہ ہم آپ کے رب ہونے پہ دل سے راضی, آپ کو اپنا پروردگار دل سے مانتے ہیں. اے میرے مولا, ہم نبی علیہ السلام کا اپنا نبی ہونے سے راضی کہ اللہ وہ ہمارے راہبر ہیں, ہمارے امام ہیں. اے میرے مولا, ہم دین اسلام سے راضی کہ وہ ہمارا دین ہے. اے میرے مولا, بس ہم پہ آپ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیں. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیں. اے میرے مولا, ہر کوئی کہتا ہے میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں. اللہ آج آپ بھی فرما دیں اے میرے بندو, اے میری بندیو, تم میری ہو. اے میرے مولا, ہم سب پہ ایسی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے جو آپ نے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پہ ڈالی تھی. اللہ ڈاکوؤں کے سردار تھے, اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا. اللہ وہ رحمت کی نگاہ جو آپ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہ ڈالی تھی, پہلوانوں کے سردار تھے, اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا. اللہ وہ رحمت کی نگاہ جو بشیر حافی رحمت اللہ علیہ پہ ڈالی تھی, اللہ وہ تو شراب خانے میں تھے, توبہ کی نیت بھی نہیں تھی. اللہ ہم تو آپ کو منانے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ ہم میں کتنے سفید ریش ہیں, کتنی بوڑھی سر سفید بال والی عورتیں موجود ہیں. اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے. اللہ ہم میں وہ نوجوان ہیں, گرم خون بھی آج معافیا مانگ رہا ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کو تو گناہوں کے مفہوم کا بھی نہیں پتا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے. اللہ جیسے آپ نے رحمت کی نگاہ بشیر حافی پہ ڈالی تھی, اللہ ہم سب پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ ہم سب پہ بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. اللہ ہم سب پہ بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے.
اے میرے مولا ہمارے دلوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اللہ، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور اللہ ایسی ایسی پریشانیاں ہیں انسان کی جو اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے بیان انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو بھی پریشانی ہے اللہ آپ اپنے فضل کے ساتھ وہ پریشانی حل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہماری اس نیت کو، اس کوشش کو قبول فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں جو ہماری جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو روحانی بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہیں اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ہم لاپرواہوں کی طرح اس قیمتی چیز کو گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا جب کوئی دنیا کا سوالی بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ ہم نے بھی آپ کا دربار اونچا دیکھا، بڑی ذات دیکھی، اللہ ہم سب بھی اجتماعی دعا میں اونچی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا دنیا کے سوالی اس کو اگر ایک در سے نہ ملے تو دوسرے در پہ چلا جائے گا، وہاں سے نہ ملے تیسرے در پہ چلا جائے گا، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، آپ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آپ ہی کا در بتایا، اللہ ہم نے آپ ہی کے در سے مانگنا ہے اور اللہ آپ ہی کے خزانوں سے لینا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے اپنی نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ کتنا شقی و بدبخت ہے وہ شخص کہ جو آپ کے پاس آپ کی دعا کرے اور محروم رہے، اللہ میں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے، اللہ میں شقی اور بدبخت ہونے سے بچا دیجئے، اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو لوگ جو ادارے جو اس کی جغرافیائی نظریاتی اور جو لوگ جو اس کی نظریاتی حدود کی حفاظت فرما رہے ہیں اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے اور ان کو وقت کے مطابق بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیریں اس امت کے لیے مانگی اللہ وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ تمام شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو جس مشکل کے اندر ہے، جو جس امتحان کے اندر ہے، جس کو جو مسئلہ درپیش ہے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اس کی مدد فرما دیجئے، ان کا معاملہ حل فرما دیجئے، اللہ جو اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اللہ جس کے پاس اولاد نہیں اس کو اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا دیجئے، اللہ ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے لڑکا یا لڑکی اللہ ان کو بہترین جوڑ عطا فرما دیجئے، اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، محبتیں الفتیں عطا فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے، اللہ یہاں ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما دیجئے، اللہ اس ماہانہ مجلس کو اور جو ہفتہ وار مجلس ہے اس کو قبول فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کو کہ فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک پہ خاص رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس شہر پہ خاص رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے اس ٹاؤن میں، اس محلے میں، اسٹریٹ میں خاص رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا